الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام معزز علماء کرام اور دینی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دین اسلام عطا فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو وہ دین عطا فرمایا ہے جس دین کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا ہے. اسی لیے رب کریم نے اعلان فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا اور ہم دین اسلام سے راضی ہو گئے. ایک بات یاد رکھو، کامیابی کا اور سرخروئی کا طریقہ ایک ہے، راستہ ایک ہے. اسی راستے پر چلنے میں اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کی سرخروئی رکھی ہے. اللہ نے یہ راستہ طے کر دیا ہے، اسی راستے کے مطابق مجھے اور آپ کو چلنا ہے. اور دنیا کو جو انسان ہوگا، چاہے مرد ہوگا، عورت ہوگی، دیہاتی ہوگا، شہری ہوگا، عرب اور عجم ہوگا، جو بھی اس طریقے کے مطابق چلے گا، ایک راستہ طے کیا ہے، اسی راستے پر چل کر دنیا اور آخرت کی سرخروئی پائے گا. اگر اس راستے کے علاوہ دوسرا راستہ تلاش کرتا ہے تو ناکامی کے علاوہ اس کو کچھ نہیں مل سکتا. یہ الگ بات ہے کہ دین اسلام کو مٹانے کی دنیا بھر میں کوششیں کی جا رہی ہے، اور دنیا بھر میں یہ کوششیں ہو رہی ہے
کہ یہ دین جو دین اسلام ہے وہ مٹ جائے اور کسی طرح یہ دین ختم ہو جائے۔ یہ دنیا بھر کی جو ہے وہ قومیں اور دنیا بھر کے لوگ اس بات پر کام کر رہے ہیں ہم کسی طرح اس دنیا سے دین کو مٹا دیں اور دین اسلام کو ختم کر دیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کن بات کہی ہے کہ چاہے دنیا کی جتنی طاقتیں مل کر اس دین اسلام کو مٹانا چاہے اور اس دین کو ختم کرنا چاہے، اس دین کو مسخ کرنا چاہے، رب کریم کا اور رب ذوالجلال کا ارشاد ہے اور رب ذوالجلال کا فیصلہ ہے۔ وہ اپنے فیصلوں میں اکیلا یکتا ہے، وہ اپنے فیصلے جو چاہے کرتا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ چاہے تو لنگڑے مچھر کے ذریعے سے ایک بڑے بادشاہ کو ہلاک کر دے، وہ چاہے تو جو ہے اس دریائے نیل کے اندر اور اس دریا کے اندر جو ہے اور اس بحر کلثوم کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو پار لگائے اور فرعون کو اسی دریا میں ڈبو دے، وہ چاہے تو کسی کے لیے آگ کو باغ بنا دے، وہ چاہے تو اسی آگ کو جو ہے موت کا سبب بنا دے۔ اس رب کریم کا ایک فیصلہ ہے اور انہوں نے فیصلہ کن بات کہی ہے اور پکی اور ٹھکی بات کہی ہے جس کے آثار اس وقت دنیا میں نظر آ رہے ہیں، اور دنیا پر آپ نظر دوڑائیے اور دنیا عالم کے اوپر نظر پھیریے اور تدبر اور تفکر کے ساتھ سوچئے اور ذرا جو ہے وہ خالی ذہن کر دین اسلام کے بارے میں سوچئے۔ رب کریم نے ایک فیصلہ کیا ہے اور آج سے نہیں 1400 سال پہلے کائنات کے امام پر یہ بات واضح کر دی گئی اور کھلم کھلا بتلا دی گئی، بالکل ٹھیک اس طرح سے مجھے اور آپ کو بتلایا گیا۔ جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، جیسے دن ہوتا ہے، جیسے رات ہوتی ہے، جو اپنی صاف اور شفاف طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اور رات ہوتی ہے اور دن ہوتا ہے، ایسے رب کریم نے اعلان فرما دیا ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ارے دنیا کی طاقتیں چاہتی ہیں، دنیا کے یہ شٹومڑے چاہتے ہیں، دنیا کے چھوٹے چھوٹے مچھر چاہتے ہیں ہم دین اسلام کو مٹا دیں۔ یاد رکھو رب کریم کا فیصلہ ہے، ہم نے اس دین کو اتارا ہے، ہم نے اس دین کو مکمل کیا ہے، دنیا انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہم نے اسی دین کو طے کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ہمارے نزدیک اگر کوئی دین ہے وہ دین اسلام ہے، ہم نے طے کیا ہے۔ اب ساری دنیا کی طاقتیں مل جائیں، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں، اس دین کو مٹانا چاہیں، ارے چاہتی بھی ہے کہ اس دین کو مٹا دیا جائے، لیکن رب کریم کا فیصلہ ہے، ہم نے اس دین کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ آپ دنیا پر نظر دوڑائیے، دنیا چاہتی ہے اسلام کی صورت کو مسخ کیا جائے، اسلام کو دنیا سے مٹایا جائے اور اسلام میں جدت کا پہلو پیدا کیا جائے، لیکن یاد رکھو دین اسلام کے باقی رکھنے کا وعدہ رب کریم نے کیا ہے، اور دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، ایک زمانہ آیا تھا اس دنیا پر جو تاتاریوں کا زمانہ کہا جاتا تھا، اور تاتاریوں نے جو ہے وہ دنیا سے مسلمان کو ختم کیا اور دین اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں کی۔ یاد رکھو ہم رہے نہ رہے، ہم ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن دین اسلام باقی رہے گا۔
یہ دین اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا، اس لیے تو آپ تاریخ پر نظر دوڑائیے، وہ تاتاریوں کا زمانہ گزرا، ایسا زبردست ایسے حالات کا زمانہ گزرا، اور ایسا حال تھا کہ دنیا میں اس وقت حالات ایسے بن چکے تھے، ایسا لگتا تھا اب اس دھرتی پر اور اس زمین پر اللہ رب العزت کا نام لینے والا نہیں۔ دنیا سمجھتی تھی اسلام مٹ جائے گا، اسلام ختم کر دیا جائے گا۔ لوگوں، اسلام کسی کے مٹانے سے مٹ نہیں سکتا، کسی کے ختم کرنے سے ختم نہیں ہو سکتا۔ اب تو جدید حالات ہے، ہم سب جو بیٹھے ہیں ہم غور کریں، فکر کریں۔ ہم اگر تاریخ کی کتاب نہیں پڑھ سکتے، آج کے زمانے پر غور کیا جائے، آج کے فلسطین کو دیکھا جائے، اب تو ہم میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں وہ شیطان کا آلہ ہے، اس آلے میں دیکھو تو صحیح کیسے کیسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اس وقت شام کی حالات کو دیکھو اور شام کی تاریخ کو دیکھو۔ میں ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ شام کے اسی وقت کے حالات میں ایسا حال بھی پیدا ہوا کہ ایک بچہ ہے، تاریخ نے وہ دن دہرائے اور وہ دن دکھائے تاریخ نے کہ آج بھی ان شیطانوں نے اور ان یہودیوں نے اور جو ہے ان فرقہ پرستوں نے آج بھی بچوں کو پھولوں کی طرح بچوں کو مسل دیا، اور جو ہے عورتوں کو جو ہے وہ تہوتیک کر دیا، اور جو ہے وہ جوانوں کو شہید کر دیا۔ لیکن ان شہداء کی قربانی تو دیکھو، ایک چھوٹا بچہ ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا شاید کہ وہ چھوٹا بچہ ہے اور اس کو پریس رپورٹر اینکر پوچھتا ہے، تیرے باپ دنیا سے چلا گیا، تیرا باپ شہید ہو گیا، تیری ماں کو قبر میں پہنچا دیا گیا، اب اس دنیا میں تیرا کوئی نہیں ہے، تو اکیلا تنے تنہا ہے، اب تو کیسے زندگی جیے گا؟ وہ بچہ کہتا ہے، کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور لوگوں، اس تاریخ کو پڑھو، اس کو دیکھو اور اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ ایک بچہ کہتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ مجھے جینے کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جینے کے لیے جو ہے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسبنا اللہ وہی جواب دیتا ہے جو 1400 سال پہلے جب اسلام رفتہ رفتہ شروع ہوا تھا، 1400 سال پہلے اس زمانے میں کیا ہوا تھا؟ تھوڑا سا تھا اسلام کے ماننے والے، اور اس وقت کہا جاتا تھا سارا کا سارا عرب تمہارے مخالف ہے، تم مٹھی بھر لوگ ہیں، تم ذرا سے لوگ ہیں، تم چھوٹی سی جماعت ہے، تم چھوٹی سی جماعت ہے، اپنے آپ کو اپنی خوابگاہوں میں جمع کر دو، آرام سے رہو، کھاؤ پیو سو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اور اتنا بڑا جو ہے عرب تمہارے خلاف ہے۔ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ اور دنیا کے انسانوں سن لو، تم سارے کے سارے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ اور ہمیں ڈرانا شروع کرو۔ ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں، ہم کسی سے گھبرانے والے نہیں۔ مسلمانوں ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، ہم نے اس رب کریم کو رب مانا ہے جو موسیٰ کو جو ہے وہ سمندر سے نکالتا ہے، اسی میں فرعون کو ڈباتا ہے، ابراہیم کو آگ میں بچاتا ہے، وہی اللہ ہے، اسی رب کو رب مانا ہے۔
ہم نے اتنے ٹوٹ پنجیے اور اتنے کمزور رب کو رب نہیں مانا جو کسی سے ڈر جائے، کسی سے گھبرا جائے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ آج تم کرسی پر ہو تو میرے رب کریم کے حکم سے تم بیٹھے ہو، کل کو ذلیل و خوار ہوں گے میرے رب کریم کے حکم سے ذلیل ہوں گے۔ بادشاہت اسے ایک اللہ کی ہے، ایک وحدہ لا شریک کی ہے، وہ ہواؤں کا، خلاؤں کا، بحر و بر کا رب ہے۔ آج کا وہ جو ہے وہ فلسطین کا بچہ وہ جواب دیتا ہے جو 1400 سال پہلے ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا، ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے اور کہتے ہیں وقالوا حسبنا اللہ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ۔ یہ دین اسلام ہے جو مٹنے کے لیے نہیں آیا، اور یہ دین اسلام اللہ نے ہم کو دیا ہے تاکہ ہم کامیاب ہو جائے، تاکہ ہم کامران ہو جائے۔ اور یاد رکھو یہ دین اسلام صرف اور صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں سکھاتا۔ یقیناً دین اسلام ہم کو عبادت کی طرف جو ہے وہ مائل کرتا ہے اور عبادت کی ترغیب دیتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ اسلام صرف عبادت کی طرف نہیں بلاتا بلکہ اسلام زندگی جینے کے قانون فراہم کرتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ آپس میں رہن سہن کے قانون کو فراہم کرتا ہے۔ دین اسلام وہ ہے جو زندگی کے ہر شعبے کو سکھاتا ہے اور ہر شعبے کے مطابق جو ہے اپنے احکامات کو جاری کرتا ہے۔ یہ دین اسلام ہے، صرف نماز روزہ نہیں سکھاتا بلکہ تمام احکام کو سکھاتا ہے۔ اس لیے قرآن پڑھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے واتقوا اللہ الذی تسالون بہ والارحام، اور لوگوں اللہ سے ڈرو جس کے نام سے تم آپس میں سوال کرتے ہو۔ اپنے رشتہ داریوں کو نہ کاٹو، اپنے رشتہ داریوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تمام کے تمام احکامات سکھاتا ہے، زندگی جینے کے احکامات فراہم کرتا ہے، زندگی جینے کے طور و طریق سکھاتا ہے۔ پھر کتنی زبردست بات کہتا ہے، کتنی اچھی بات کہتا ہے، اور کیسے خوف کی بات کہتا ہے۔ واتقوا اللہ الذی تسالون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ بے شک یاد رکھو، بے شک یہ بات اپنے دلوں میں اتار لو، کان علیکم رقیبا، اللہ تعالی تمہارے اوپر نگراں ہے۔ وہ زبردست خالق و مالک تمہاری ہر پل کی نگرانی کرتا ہے۔ جوانوں، رات کا وقت ہو اور اس وقت جو ہے اپنی خلوت اور جلوت میں اپنے آپ کو پاک باز رکھو، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو، اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث نہ کرو۔ اکیلے ہیں، تنے تنہا ہے، اور یوں اس وقت جو ہے موبائل کی اسکرین پر ننگی ننگی باتیں اور ننگے ننگے فوٹو دیکھتے ہیں۔ عزیز دوستو، یاد رکھو ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کے تمام اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرماتے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ سورہ یاسین میں رب کریم ارشاد فرماتے ارے آج زبان بولتی ہے، کل کو اس زبان پر لوک لگا دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم، یہاں تک کہ جس زمین پر گناہ کیا ہے وہ زمین کے پرجے گواہی دیں۔
وہ زمین کے پرجے بولیں گے کہ تم نے کیا کیا ہے، کیا کر کے آئے ہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگراں ہے۔ تم پاک بازی کے لیے بھیجے گئے ہو، تم پاک باز رہو۔ تم اس لیے بھیجے گئے ہو تاکہ تم دین اسلام کو زندہ کرو۔ تمہارا چلنا پھرنا جوانوں اس لیے ہے تاکہ تم چلے پھرے تو جو ہے لوگوں کے سامنے اسلام اور مسلمانوں کی حقیقت ظاہر ہو۔ یہ تم اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ تم جو ہے اپنی پاک باز زندگی چھوڑ کر جو ہے وہ گندی زندگی گزارے۔ اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ ہم گناہوں بھری زندگی گزارے۔ اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ ہم دنیا میں فتنہ اور فساد مچائے۔ اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ ہم یہود و نصارہ کے طریقے پر چلیں۔ حالانکہ اللہ کا کلام کہتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ کا کلام دل کو چھوتا ہے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے کہ یہ یہود اور نصارہ، ان کے ساتھ تم دوستی نہ رکھو۔ یہاں تک فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ یہود، یہ نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ان کی اتباع نہ کر دو۔ قرآن صاف صاف اعلان کرتا ہے اور صاف صاف کہتا ہے اگر تم نے ایسا کیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ۔ اور اگر تم نے خواہشات نفسانی کے لیے ان کی پیروی کر لی، ان کے طور و طریق پر چلنا شروع کر دیا، یاد رکھو اللہ کی لسٹ میں اور اللہ کے رجسٹر میں تم ظالمین میں لکھے جاؤ گے۔ اور پھر ظالمین کے لیے رب کریم کا قرآن کریم میں اعلان ہے۔ قرآن کریم پڑھو تو صحیح، قرآن کریم جگہ جگہ پھر کہتا ہے اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نارا، ہم نے ظالمین کے لیے آگ کو تیار کیا۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے جو ہے وہ ظالمین کے لیے آگ کو تیار کیا ہے۔ وہ لوگوں کیسی آگ ہے؟ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ۔ اور لوگوں قرآن کریم تو پڑھو، دل کو چھوتا ہے، دل پر جو ہے آیات لگتی ہیں، اسی لیے تو رب کریم فرماتے ہیں اور لوگوں کب تک ایسی زندگی گزارو گے، اور جوانوں کب تک گناہوں میں زندگی گزارو گے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا تمہارے دل اللہ کی یاد سے، اللہ کے خوف سے جو ہے دہل جائے؟ کیا وقت نہیں آیا کہ تم دین کو اپنے سینے سے لگاؤ؟ کیا وہ وقت نہیں آیا تم سرکار کی سنتوں کو سینے سے لگاؤ؟ اب کس کا انتظار کرتے ہو؟ کون سے وقت کا اور کون سے حالات کا انتظار کرتے ہو؟ عزیزان محترم، اپنے آپ کو بدلنے کی جو ہے وہ کوشش کرو، اپنے آپ کو بدلنا شروع کرو۔ ہم دین اسلام کے ساتھ اس دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہیں۔ دین اسلام اللہ رب العزت نے ہمارے لیے منتخب کیا ہے۔ ہم فحاشی کے لیے، ہم زناکاریوں کے لیے، ہم جو ہے 31 کے نام پر زناکاریوں کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ ہم اپنے چہروں کو اور اپنے جو ہے وہ فحش کاموں کے اندر اپنے آپ کو نہیں لگا سکتے۔ سزائیں سنائی ہے
کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا زناکار بدکار کا عالم یہ ہوتا ہے اس کو 6 طریقے سے عذاب دیا جاتا ہے. 3 طریقے سے دنیا میں عذاب ہوتا ہے, 3 طریقے سے آخرت میں عذاب ہوتا ہے. دنیا کے 3 طریقے سے عذاب تو یہ ہم اس کے چہرے سے نور کو ختم کر دیتے. دوسرا عذاب یہ دیتے ہم اس کو جو ہے وہ بدنی اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے. اور تیسرا عذاب یہ دیتے رزق کی تنگی کر دیتے. آخرت میں کیا کریں گے؟ رب کریم جو ہے غصے میں ہوں گے اور جو ہے وہ سوء الحساب, حساب بڑا خطرناک ہوگا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا. الا ان یشاء اللہ, جہاں تک کہ اللہ چاہیں گے. اور جہنم کی آگ کو کیا سمجھتے ہو عزیزو؟ میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں, میں تمہارے دل میں قرآن کی ان آیات کو اتارنا چاہتا ہوں. ذرا قرآن کو پڑھو اور قرآن والوں کے پاس بیٹھو, اہل اللہ کے پاس بیٹھو, علماء کے پاس آؤ. آپ اپنی نصیحتوں کو, ان کی نصیحتوں کو سنو. عزیزان محترم, اللہ رب العزت جو ہے وہ جہنم کو جلائے ہیں اور دہکائے ہیں. میں آپ اندازہ لگائے وہ آگ کیسی زبردست ہوگی. ایک مرتبہ جبریل امین تشریف لاتے ہیں, ان کا چہرہ غم کی وجہ سے, غم چہرے سے ظاہر ہوتا ہے. کائنات کے امام پوچھتے ہیں جبریل تیرے چہرے پر یہ غم کے آثار ہیں, کس بات کا غم ہے؟ فرشتوں کے سردار ہیں, بڑے طاقتور ہیں. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آج جہنم کو دہکایا گیا, آج جہنم کو دہکایا گیا. وہ عالم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جس کی وجہ سے میرے چہرے پر اس کا غم ہے. فرمایا کہ 1000 سال تک جہنم کو دہکایا گیا, اس کی آگ جو ہے وہ سفید ہو گئی. پھر 1000 سال تک اس کو جلایا گیا, اس کی آگ جو ہے وہ سرخ اور لال ہو گئی. پھر اس کے بعد 1000 سال تک دہکایا گیا, اس کی آگ جو ہے وہ کالی ہو گئی. اور کہا کہ جو ہے وہ اتنی کالی آگ ہو گئی اور اس وقت وہ کالی آگ ہے. پھر کہا یا رسول اللہ اس جہنم کی آگ کا اگر سوئی کے نوک کے برابر حصہ اگر زمین پر ڈال دیا جائے تو زمین کا ایک ایک انسان دنیا سے فنا ہو جائے. پھر کہا یا رسول اللہ اس جہنم کو دہکانے والے فرشتوں میں کوئی فرشتہ اگر آسمان کے نیچے دیکھ لے تو ساری کی ساری دنیا کے اندر بدبو پھیل جائے. اور کہا کہ اس جہنم کو دہکنے کے لیے جن زنجیروں نے پکڑا ہے ان زنجیروں کی ایک کڑی اگر زمین پر ڈالی جائے تو زمین پر آنے کے بعد وہ کڑی ساتوں زمین تک چلی جائے گی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا جبریل بس کرو, جبریل بس کرو, ایسا نہ ہو یہ حالات تم سناتے جاؤ اور میرا کلیجہ کہیں پھٹ جائے اور میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں. یہ جہنم کا عذاب ہے, آپ پڑھتے نہیں, ارے کتابوں میں ہے اور جو ہے احادیث موجود ہے کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. فَأَفْضَلُهَا مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, اس میں سب سے پہلا جو ہے درجہ یہ کہ آدمی ایک اللہ کی گواہی دے,
الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق۔ ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ شعبے، سب سے پہلا شعبہ یہ آدمی اللہ کی گواہی دے، اس کا ادنا درجہ یہ راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا یہ ایمان کا شعبہ ہے، حیا یہ ایمان کا شعبہ ہے۔ ہم یہود و نصارہ کے طریق پر نہیں، ہم ان کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے، ہم ان کے طریقے پر نہیں چل سکتے۔ ہم حیادار ہیں، ہم پاک باز ہیں، ہم پاکیزہ زندگی گزارے اور پاکیزہ رہ کر جو ہے وہ زندگی گزارے۔ ہم گناہ کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایسا نہ ہو کہ ہم یہ ساری باتیں سنیں، ہمارے سامنے یہ باتیں آئے اور ہم اس کے باوجود بھی ٹس سے مس نہ ہو، ہم اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو نہ بنائے، اپنے آپ کو نہ سنوارے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی، ہم زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں اور دین اسلام کے مطابق جس کو رب کریم نے پسند کیا ہے، کہا کہ ان نعمتوں کو اللہ نے تمام کر دیا ہے، ہم دین اسلام کے مطابق ابھی کیا وہ وقت نہیں آیا؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، وہ وقت آ چکا ہے ہم اپنے سینے سے اللہ کے دین کو لگائے، وہ وقت آ چکا ہے ہم دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کے لیے اور دین اسلام کی ترقی کے لیے قبول فرمائے۔ دین اسلام ہماری نس نس میں اور رگ رگ میں اس دین کو اللہ تعالیٰ داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔